فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے پورا کرو۔ تفسیر میں جانے کا وقت نہیں، مختصر میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مال دے، اللہ تعالیٰ اگر استطاعت عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ انڈیا گیٹ دیکھیں یا نہ دیکھیں، قطب مینار دیکھیں یا نہ دیکھیں، لال قلعہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، دنیا کا کوئی نظارہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، گنبد خضرا کو ضرور دیکھ لیں، مکہ المکرمہ ضرور چلے جائیں، مدینہ المنورہ ضرور چلے جائیں، کیونکہ اگر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ نہیں پہنچے تو کہیں نہیں پہنچے، اور جس نے مدینہ دیکھ لیا قسم خدا کی کوئی کائنات کو دیکھ لیا۔ اور عمرہ کے لیے چلیں تو صرف اس نیت سے نہیں کہ دنیا والے تعریف کریں، بلکہ اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائیں۔ میں تو اختصار میں اتنا کہوں گا کہ حج اور عمرہ ہی کیوں میرے عزیزو، نماز پڑھو تو اللہ کے لیے، قیام کرو تو اللہ کے لیے، رکوع کرو تو اللہ کے لیے، سجدہ کرو تو اللہ کے لیے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو اللہ کے لیے، پیاسے کی پیاس بجھاؤ تو اللہ کے لیے، عبادت کرو تو اللہ کے لیے، ریاضت کرو تو اللہ کے لیے۔ دنیا میں جو بھی جائز کام کرو، ہر جائز کام کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرو، کیونکہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے کام کو کرو گے تو انشاءاللہ تم دیکھنا تمہارا عبادت کرنا قبول ہوگا، تمہارا عمرہ کرنا قبول ہوگا، تمہارا حج کرنا قبول ہوگا، تمام نیکی قبول ہو جائیں گی، اور جب نیکی قبول ہو جائیں گی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر کام، ہمارا ہر مشغلہ جو بھی ہو صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے۔ سو اللہ کے لیے، اٹھو اللہ کے لیے، چلو اللہ کے لیے، بولو اللہ کے لیے، محبت کرو کسی سے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو کسی سے تو اللہ کے لیے۔ ہمارا جینا اللہ کے لیے، دنیا میں آنا اللہ کے لیے، دنیا سے جانا اللہ کے لیے۔ اور میرے عزیزو، ہم تو دنیا میں آئے ہی اپنے رب کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے ہے۔ دنیا میں جب تک جینا ہے، جینا اگر ہے تو اللہ کے لیے جیو، رسول اللہ کے لیے جیو، کیونکہ جب تم اللہ رسول کے لیے جیو گے تو انشاءاللہ تم دیکھنا دنیا میں مرنے کے بعد بھی زندہ کہلائے جاؤ گے، اور اگر دنیا میں رسول اللہ کی محبت دل سے نکال کر جیو گے تو جیتے جی مارے جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے، مختصر یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرو، رسول اللہ کے لیے کرو۔ دنیا میں جینا ہے تو دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ احمد مختار کے لیے جیو، اور یہی عقیدہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان نے دیا، اور ہم سے کہا اے لوگو جب تک جینا ہے اس عقیدے کے ساتھ جیو۔ یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، میں سکہ نشا تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق و پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغو بھلے، کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے، سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا آصف سبحانی صاحب کبرا، محلہ مصطفیٰ نگر لائن پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، صرف مقصد ہونا چاہیے اللہ تو راضی ہو جا، رسول اللہ خوش ہو جائیں۔ کیونکہ جب یہ کام اپنے اندر پیدا کر لیں گے
تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بڑی تیزی کے ساتھ 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات پوری کر لیتا ہوں۔ دیکھیے تاریخ میں بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رئیس آدمی تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر کھانا تناول کر رہا تھا۔ اچانک فقیر آتا ہے، ایک مانگنے والا آتا ہے اور آ کر کے دروازے پر دستک لگاتا ہے اور کہتا ہے کوئی ایسا جو بھوکے کو کھانا کھلا دے، ہے کوئی ایسا جو پیاسے کو پانی پلا دے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میرے شکم کے اندر لقمے ڈال دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخر میں بھی کامیابی دے گا۔ اتنا سننا تھا، رئیس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ جا کر کے فقیر کو کھانا دے کر کے آؤ۔ اب وہ تشتری لیتی ہے، پلیٹ لیتی ہے، کھانا اکٹھا کرتی ہے اور کھانا رکھنے کے بعد میں دروازے پر جاتی ہے تو کیا دیکھا، دروازے پر جیسے کھولنے کے بعد میں فقیر کے چہرے پر نگاہ پڑی، اچانک چیخ مارتی ہے اور چیخ مار کر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ چیخ کو سن کر کے اس کا شوہر آتا ہے اور آ کر کے پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اس کو بیدار کرتا ہے، اور بیدار کرنے کے بعد کہتا ہے اے میری شریک حیات، ذرا یہ تو بتا دے تجھے کس چیز نے بے ہوش کیا تھا، تجھے کس چیز نے رلایا تھا، کیوں تو بے ہوش ہو گئی؟ کیا فقیر نے چوٹ پہنچائی تھی؟ کیا فقیر نے تکلیف پہنچائی تھی؟ المختصر یہ ہے، اتنا سننا تھا میرے عزیزو۔ وہ زارو قطر رونے لگتی ہے۔ شوہر نے پوچھا بتاؤ نا آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اتنا سننا تھا، اللہ اکبر، روتے روتے کہتی ہے اے میرے سرتاج، آج دروازے پر بھیک مانگنے والا جو آیا تھا اور کوئی نہیں تھا، آپ سے پہلے میرے نکاح میں میرا سابق شوہر تھا، میرے پہلے والا شوہر تھا۔ اللہ اکبر، بڑا رئیس آدمی تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، امیر و کبیر ہوا کرتا تھا، مگر آج اس کی یہ حالت دیکھ کر کے میں بے ہوش ہو گئی کہ ایک وقت ایسا تھا، امیر و کبیر تھا، اور آج ایسا وقت اس کا آیا ہے کہ کٹورا لے کر ہاتھ میں بھیک مانگتا نظر آ رہا، کٹورا لے کر کے ہاتھ میں بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے درد نے، اس کی تکلیف نے، اس کی آہ نے، اس کے اس مصائب و علام نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اور مختصر کرتی ہوئے میں آپ کو بتا دوں، وہ اپنی بات کو آگے بڑھا کر کے اتنا کہتی ہے میرے سرتاج آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ مجھے یاد آیا، جیسے آپ کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی ویسے ہی میں اپنے اسی شوہر کے ساتھ بھی کھانا کھا رہی تھی۔ دروازے پر مانگنے والا آیا، میں نے اس کو کہا کہ کھانے کو دے دو، مگر میرے اس شوہر نے منع کر دیا اور کہا تھا کہ نہیں اس کو کھانا نہیں دینا، یہ کہاں سے بھیک مانگتے چلے جاتے ہیں۔ بڑی سختی میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد دروازہ کھولا، فقیر کو دھکا دے کر کے بھگا دیا۔ فقیر کے دل سے آہ نکلی، آنسو نکلنے شروع ہوتے ہیں اور کہتا ہے مولا غریب ہوں، مولا مسکین ہوں، مولا نادار ہوں، اے پروردگار عالم، فقیر شکوہ نہیں، کمیر نہیں، شکایت نہیں، مال نہیں، کوئی شکایت نہیں، مولا آج دروازے سے دھکا دے کے بھگایا گیا ہوں، اور اتنا ہے کہ میری غربت اسی لیے تھی کہ مجھے دھکا دیا جائے۔ کہتے ہیں نا دل سے آہ نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، دل سے آہ نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اے لوگوں، کسی کی بد دعا نہ لینا، کیونکہ بد دعا کا عالم ایسا ہوتا ہے اگر دل سے آہ نکل جاتی ہے تو اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اور وہ رونے لگا، رو کر کے کہنے لگا تو نے اس کو تو پہچان لیا کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ میری تقریر کا آخری جملہ حضرت ماشاءاللہ مفتی راشد آفاقی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں اور بہت انشاءاللہ تعظیم پروگرام ابھی چلنے والا ہے۔ بس آخری جملہ تقریر کا بات ختم۔ اس کے شوہر نے کہا اے میری شریک حیات، تو نے اسے تو پہچان لیا، تو نے مجھے نہیں پہچانا، تو نے اسے تو پہچان لیا، تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج بتائیے نا، تو کہا سن، دروازے پر بھیک مانگنے والا جو آیا تھا نقی صاحب، جس کو دھکا دے کر کے بھگایا تھا، وہ اور کوئی نہیں، وہ میں ہی تھا۔
آپ نہیں سمجھے نہیں سمجھے. اس نے کہا جس کو دھکا دے کر کے بھگایا گیا تھا وہ اور کوئی نہیں تھا, وہ میں ہی تھا. بس نیت کا معاملہ ہے, نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ بیڑا پار فرما دیا کرتا ہے, نیت بری ہوتی ہے تو خسارہ ہوا کرتا ہے. تو میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیں چاہیے ہم اپنی نیتوں کو اچھا کریں, ہم جو بھی کام کریں یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے, رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اپنے اللہ کے لیے پورا کرو. میرے بیان کرنے میں کوئی خامی کمی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی مظفر صاحب.